اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا میرا عنوان ہے ڈپریشن۔ آج ہر ایک بچہ، بڑے بوڑھے، جوان، مرد عورت سب ڈپریشن سے جھوج رہے ہیں، سب لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ریزن دکھتا ہے۔ ایک تو ہمارے پہ مصیبت آتی ہے تو ہم ایک دم بالکل بھی صبر نہیں رکھ پاتے، نہ ہی تقوی اختیار کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہی استغفار کرتے ہیں، نہ ہو سکتا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر آپ گناہ میری پہلی ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ استغفار کا کتنا فائدہ ہے، تو چلیے ابھی کوئی بات نہیں، ہم دوسرے ٹاپک پہ کیونکہ بات کر رہے ہیں۔ استغفار کا تو ایک بڑا مقام ہے استغفار کا، تو ابھی ہم اس کے بھی حوالے سے آپ کو کچھ واقعہ جو سچی واقعہ ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیے، یہ وقت ایسا نہیں کہ ہم لوگ کو صرف اس وجہ سے آتا ہے، کبھی کبھی اللہ آزماتا بھی ہے اپنے بندوں کو۔ تو ہمارے نبی کو بھی آزمایا گیا، بہت سارے نبی آزمائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سننے میں آتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں اولاد دیا، اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہ بھی ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے ان کو اپنی راہ میں قربان کرنے کو کہہ دیا۔ تو اب بتائیے کہ ایسا آ جائے وقت تو ہم لوگ پہ کیا گزرے گا۔ لیکن چلو، وہ نبی تھے، اللہ نے ان کو آزمایا لیکن ان کو بچا لیا، کیونکہ اللہ صرف آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ کو برباد کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اللہ کی۔ ایک وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آزمایا۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے وحی نازل کرنا بند کر دیا، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید کیفیت طاری ہو گئی، لوگ ان کو طنز کرنے لگے۔ بلکہ ایک عورت ہے جس کا بیان آتا ہے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ اے محمد، کیا ہوا جو رات میں تم پڑھا کرتے تھے اب تمہاری آواز نہیں آتی؟ کیا وہ شیطان تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ معاذ اللہ۔ تو ایسی جو ہے کلمات کہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے ٹوٹ گئے، غمگین ہو گئے۔ تب اللہ نے وحی بھیجا اور تب یہ آیت سورہ نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ۔ تو ناظرین، میں کہوں گی کہ آپ بھی سورہ ضحیٰ کی تلاوت کیجئے، ایک بار معنی کے ساتھ پڑھیے۔ سورہ ضحیٰ میں آپ کو بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کے دل کو سکون ملے گا پڑھ کے کہ اللہ نے اپنے بندے پہ کتنا رحم کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کچھ اور بھی آیت ریکمنڈ کروں گی۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ نمبر 53، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، اس کو بھی آپ اس کی تلاوت کیجئے ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سے بھی آپ کو بہت سبق ملے گا انشاءاللہ، آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوگی۔ دیکھیے، مصیبت کے وقت جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیتے تو اللہ بھی آپ کا راستہ کیسے آسان کر دیتا ہے۔ ایک بہت سچا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی، یہ وائرل ہے، بہت لوگوں نے سنا ہوا ہے لیکن بہت ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں جانتے ہیں، تو پھر بھی میں ایک بار ریکمنڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ پھر بھی میں ایک بار آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ اس سے آپ کے دل میں کچھ جو ہے موٹیویشن مل جائے، تھوڑی تسلی مل جائے۔ کہ ایک ڈاکٹر ایشان نام کے ایک نیورولوجسٹ تھے، غالباً سعودی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک دوسری جگہ کہیں جانا تھا۔ تو پھر وہ پلین سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک تیز طوفان آیا، جس کی وجہ سے جو ہے پلین کو پائلٹ نے دوسری شہر میں کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ انہوں نے بعد میں مشورہ کیا، پائلٹ کو بتایا تو جانے کے لیے کہا، تو وہ ریڈی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو خطرناک طوفان ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے، پلین نہیں چلا سکتے۔ تو پھر انہوں نے ایک گاڑی لی اور پھر جس جگہ پہنچنا تھا اس کے قریب ہی تھے، اسی لیے وہ نکل پڑے۔ لیکن راستے میں اتنا زیادہ طوفان بڑھ گیا، اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ ان کو ایک جگہ رکنا پڑا، ایک گھر کے سامنے وہ رکے، اور گھر میں جو جا کے انہوں نے دروازہ نوک کیا تو انہوں نے کھولا، ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر آنے دے، باہر تیز طوفان ہے۔ تو وہ عورت جو ہے ان کو بولی، جی آئیے اندر تشریف لائیے۔ تو ان کو لے کے وہ گھر کے اندر گئی۔ انہوں نے شاید باڈی ان کا بھیگا ہوا تھا تو انہوں نے ٹاول سے اپنا باڈی جو ہے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا وانا وہ عورت پوچھی ان کو، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد روم میں دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے بستر پر، اور یہ بوڑھی عورت جا جا کر اس کو دیکھتی ہیں اور اس کا سر دباتی ہیں۔ تو ڈاکٹر یہ ماجرا دیکھ کر پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے بچے کے ساتھ؟ تو وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ کہتی ہیں کہ اس کے ماں باپ جو ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔
تو یہ بچہ کی میں دادی ہوں اور یہ یتیم ہے، میں ہی اس کو دیکھتی ہوں۔ تو اس کو ایک بیماری ہے نیورو کی، میں نے بہت سارے نیورولوجسٹ کو دکھایا جہاں جہاں دکھا سکتی تھی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ جو ہے اس کا علاج ایک ڈاکٹر ہے وہی کرے گا، یہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں۔ لوگوں نے ایک ڈاکٹر کو ریکمنڈ کیا ہے، تو ڈاکٹر ایشان نے کہا کہ بولے کہ پھر کیوں نہیں دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی فیس نہیں ہماری کہ ہم وہ ڈاکٹر کو پے کر سکیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر سنا وقت بہت کم ہوتا ہے اس کے پاس، وقت بھی نہیں دیتا، تو اس لیے نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے تو بتائیے، ہم ان کو التجا کریں گے آپ کے لیے۔ تو انہوں نے نام بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر ایشان کے بارے میں بتایا کہ ڈاکٹر ایشان ہے ان کا نام۔ تو بس یہ سنتے ہی ڈاکٹر ایشان کے آنکھ سے آنسو نکل گئے اور وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں، اور میں کہیں جا رہا تھا لیکن اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ تو دیکھیے، تو انہوں نے بولا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث پڑھی تھی، میں دعا کرتی تھی ہمیشہ بچے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی اور بولتی تھیں کہ میں استغفار بہت پڑھتی تھی۔ میں نے حدیث میں سنا تھا کہ جو استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ جو ہے اچھا لگا ہوگا، اور میں نے جو آیتیں بتائی ہے، جو سورہ بتائی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ دیکھیے، اللہ سے اگر آپ اچھی امید رکھتی ہیں تو پھر اس کا جو ہے نتائج بھی جو اچھا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ آسانی کرے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھیے۔ صرف اوپر اوپر سے کرنے سے نہیں ہوگا کہ من میں کچھ اور ہے، ہم ایسے اوپر اوپر سے کریں، نہیں، اس طرح سے یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے جس طرح اللہ سے بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا حق جس طرح ہوتا ہے، ہمیں اس طرح اللہ سے جو ہے مانگنا چاہیے، اس طرح اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز لوگوں تک شیئر کیجیے۔ میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو، بہت محنت کرتی ہوں، میں خود بھی پڑھتی ہوں، سیکھتی ہوں، پھر میں یہ علم آپ تک پہنچاتی ہوں، تو آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ بھی لوگوں تک پہنچائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سننے کے لیے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔